بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل وألہمنا بفضل فضلک رشدنا یا رب العالمین۔ الحمدللہ طحاویہ کے دروس جاری ہیں اور ہم بتائے تھے کہ عقیدہ میں تین فصول ہوا کرتے ہیں، تین فصل ہوتے ہیں اکثر، یا تین ابواب بول سکتے ہیں آپ، کہ پہلا باب الہیات کا رہتا، دوسرا نبوات کا رہتا، اور تیسرا جو ہے وہ سمعیات کا رہتا۔ تو سمعیات انشاءاللہ آج امام طحاوی اس پر جو ذکر فرمائے ہیں ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو الہیات اللہ تعالیٰ سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا، اس پر وہاں پر گفتگو ہوتی ہے۔ نبوات میں انبیاء کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، گفتگو اس پر ہوتی ہے وہاں پر۔ اور سمعیات میں ایسے امور پر گفتگو ہوتی ہے، ایسے عقائد پر جو کہ عقل سے ثابت نہیں ہے، اس میں عقل کا کوئی کھیل نہیں۔ یعنی ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود بغیر قرآن، بغیر کوئی نبی آئے کے بھی ہم دیکھیں کہ صرف عقل سے بھی انسان سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، وجود اس کا ہے، کہ ایک رب ہے میرا اور ہم کو اس کی عبادت کرنا چاہیے۔ تو یہ بغیر وحی کے ہم سمجھ سکتے ہیں عقل سے، لیکن سمعیات ایسی چیز ہے جو بغیر وحی کے ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے، وحی ہونا ضروری ہے اس کے لیے۔ تو اس لیے اس کو سمعیات کہا گیا ہے کہ وہ سن کے ہم قبول کر لیے، سماعت سے ہے، ہم سن لیا اور ہم کہیں آمنا صدقنا، ختم۔ اب اس میں عقل کو ہم نہیں دوڑاتے۔ معتزلہ جو ہے، جو فرقہ گزرا تھا، آج بھی چند ہے کہیں، وہ حضرات ایسے امور کو، سمعیات کو اکثر وہ انکار کر دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، جیسا حوض کوثر ہے یا میزان ہے، یہ ایک مجازی باتیں ہیں، یہ حقیقت میں نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو میزان لے کے تولنے کی، کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو۔ لیکن ان کی جو عقل سے وہ کام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بات اس میں درست ہوگی زاویہ کے، ہاں بھائی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن جب قرآن میں آ گیا ہے یہ سب تو ہم کیا انکار کر دیں گے؟ نہیں کر سکتے ان کا۔ تو وہ ہم ان کو کہیں گے کہ آپ عقل کو ترجیح دے دیے نقل پر، ہم کیا کریں، ہم اعتدال پہ رہتے ہیں اہل سنت۔ تو ہم اس پر گفتگو ہونے والی، کیونکہ اب میزان کو ہم عقل سے ہم نہیں سمجھ سکتے، نہ ہم کو بات پتہ چلا کہ ہاں ہے، قرآن و سنت سے ہم مان لی، ختم، ٹھیک ہے۔ تو پچھلی بار اسراء و معراج پہ بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو ہم وہاں پر بتائے تھے کہ اشاعرہ ماتریدیہ میں کیا تھوڑا سا ہلکا سا اختلاف ہے، وہ بہت باریک، زیادہ کچھ بڑا اختلاف نہیں ہے۔ تو شروع میں صحابہ کے درمیان اختلاف تھا اسراء معراج کے واقعے پر، کچھ صحابہ انکار کیے، مظاہر نظر آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، اور دوسرے صحابہ اس بات کیے۔ لیکن بعد میں بعد کے علماء، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں بات پکی ہو گئی کہ معراج ہوا تھا، حق ہے۔ مطلب پہلے کے دور میں، صحابہ کے دور میں کچھ ایسے باتیں بھی پھیل گئے تھے کہ خواب میں ہوا، ٹھیک ہے، حقیقت میں نہیں ہوا، کئی بار ہوا، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ تو اس کو علماء کوشش کرے کہ سمجھنے کی، تطبیق کرنے کی کوشش کرے، یا جمع، ریکنسیلیشن، کہ اصل جو ہم معراج کی بات کر رہے ہیں وہ تو ہوئی ہے، ایک بار تو کم سے کم وہ ہوئی ہے، اور پوری جسم کے ساتھ، جسم مبارک کے ساتھ۔ اور جو خواب میں ہوئی وہ کہتے ہیں تو وہ بھی شاید ہوئی ہوگی، کئی بار ہوئی ہوگی، لیکن جو اصل معراج کی ہم بات کر رہے ہیں وہ جسد شریف کے ساتھ ہوئی تھی، وہ تو حق ہے۔ بلکہ بعد میں ہمارے تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں یہ بات پکی ہو گئی اہل سنت کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو ہم وہ بتا دیے تھے، بیان ہو چکا ہے اس کا۔ تو اب کوئی اگر آ کے کہے کہ فلاں صحابی کا یہ قول ہے، فلاں صحابی کا یہ قول ہے، تو ہم دیکھیے ڈائریکٹ صحابہ کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے، ہم علماء کیا فرمائے وہ دیکھتے ہیں، اہل سنت، کیونکہ ہم کو ہمارے علماء کیا فرمائے، علماء سمجھے صحابہ کے اقوال کو، وہ دیکھے، پرکھے، جانچے پرکھے اور تطبیق کیے، یہ صحابی یہ فرمائے، یہ صحابی یہ فرمائے، پھر استنباط کیے کہ صحیح چیز کیا ہے۔ تو جب ایک بات ہو چکی ہے، استقرار پا چکی ہے، پھر جا کر کہنا کہ یہ نہیں ہوا تھا، وہ صرف خواب تھا، یہ گمراہی کی طرف لے جانے والی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اہل سنت اس سے پاک ہے، اس سے اہل سنت بچنے کی کوشش کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بدعت کہلائے گی۔ اگر کوئی معراج کا انکار کیا تو وہ بدعتی مطلب ہم بات کرے تھے
اسراء کا انکار کفر ہوگا، اگرچہ ہم کافر نہیں کہیں گے، کہ ہم کہیں گے یہ کفری عقیدہ ہو جائے گا، ذرا بچ کے رہیے۔ معراج کا انکار کرنا، کیونکہ یہ مشہور حدیث سے ثابت ہے، وہ مبتدع کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ والحوض الذی قال المصنف رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومه في الدارين والحوض الذي اکرمه اللہ غیاثا لامته حق۔ وہ بھیج دی نا آن لائن، آگے نہیں آواز برابر ہے گا تو دیکھ لینا تھا، پوچھ لے۔ والحوض الذي اکرمه اللہ غیاثا لامته حق والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الاخبار والميثاق الذي اخذه الله تعالى من آدم صلوات اللہ علیہ وذریته حق۔ امام طحاوی یہاں فرما رہے حوض کوثر جو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اکرام کے طور پر، تعظیم ان کی اس میں آپ کی نظر آ رہی ہے کہ وہ امت کے لیے حوض ہے، غیاثا لامتی ہی، ایک مدد کی طور پر ہے وہ، کیونکہ قیامت کے دن اتنا زیادہ شدید سورج قریب ہوگا ہمارے کہ سب پسینے میں نہا رہے ہوں گے، تو اس وقت وہ حوض مومنین کو ملے گا، تو ان کے لیے ایسا ہوگا جیسے ایک شخص کئی دن تک بغیر پانی کے صحرا میں سفر کر رہا تھا اور اچانک اس کو ٹھنڈا پانی کا ایک چشمہ مل گیا، تو کیسی اس کی حالت ہوگی، جب ویسے ہی حالت مومنین کی ہوگی قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ تو یہ حوض کوثر جو ہے وہ روایات میں آیا ہے کہ وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا اور دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں اور بھی دیگر احادیث میں اس کے بارے میں اس کے صفات آئے ہیں، یہاں پر اتنا کہنا کافی ہے ہمارے لیے۔ تو یہ حوض بہت لمبا ہوگا، بہت بڑا ہوگا، اور یہاں سے تمام مومنین اس کی مدد لیں گے، اس سے غوث لیں گے، غیاثا لامت، تو یہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ از اے فیکٹ، یہ کوئی مجازی چیز نہیں ہے، امام طحاوی فرما رہے ہیں کوئی مجازی فگریٹو چیز نہیں ہے، یہ میٹافوریکل نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ وہ کیسا ہے، وہ جیسا ابھی اخبار میں آیا ہے، اخبار یعنی احادیث میں، روایات میں آیا ہے، ہم ان کو مان لیتے ہیں۔ والشفاعۃ التي ادخرها لهم حق كما روي في الاخبار، اور جو شفاعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ شفاعت بھی یعنی ایک قسم سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جا کر ہم گناہ گاروں کے لیے سفارش کرنا، یہ بھی مشہور روایات سے، بلکہ امام تفتزانی ہے، یہ آگے آپ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ شرح العقائد جب پڑھیں گے فاضل میں، اس میں آتی کتاب، بہت بڑے امام ہیں اہل سنت کے عقیدے کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو احادیث آئے ہیں، قول السعود امام تفتزانی ہے یا امام سنوسی ہے، امام سنوسی بہت بڑے عالم ہیں ہمارے عقیدے کے، وہ فرماتے ہیں کہ جو احادیث شفاعت کے متعلق آئے ہیں وہ متواتر بالمعنی ہے، یعنی متواتر کا ہم بات کیے تھے کہ متواتر بہت اتنا زیادہ ہے کہ کوئی اس میں ڈاؤٹ ہی نہیں ہوتا، تو متواتر باللفظ ایک ہوتا اور متواتر بالمعنی ایک ہوتا، کہ ایگزیکٹ وہی کانسیپٹ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، لیکن وہ اس کی معنی اس میں نظر آ رہا احادیث میں، تو اتنا زیادہ متواتر ہے کہ یہ معنی کے نظریے سے متواتر ہوگا، یہ کہنا ہے ائمہ اہل سنت کا۔ تو یہ بھی تو وہ حدیث ہم کو معلوم ہے شفاعت کی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے سب، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے لست لہا، ٹھیک ہے، میں اس کے لیے نہیں ہوں، شفاعت کے لیے میں نہیں ہوں مقرر، تم جاؤ۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام فرمائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، خلیل اللہ ہیں ان کے پاس جاؤ، تو سب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، انہوں بھی فرمائیں گے، آپ بھی فرمائیں گے میں اس کے لست لہا، موسیٰ کے پاس جاؤ، دونوں کلیم اللہ ہیں ان کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام لست اللہ، میں بھی نہیں ہوں اس کے لیے، شفاعت میرا حق نہیں ہے، آپ عیسیٰ کے پاس جائیے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیے، عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ روح اللہ ہے، کلیمت اللہ ہے، ان کے پاس جائیے، تو سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لست اللہ، میں بھی نہیں ہوں اس کے لیے بھائی، سوری، آپ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، انہوں آپ کا کام بنائیں گے، تو سب وہاں پر جائیں گے، سکر فرمائیں تو پھر میرے پاس آئیں گے سب، تو میں کہوں گا پھر انا لہا، کہ میں ہوں اس کے لیے، تو انا لہا
ہم اکثر یہ نعتوں میں سنتے ہیں انا لہا، تو یہ شفاعت کی روایت سے انا لہا لیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں ہوں اس کے لیے، شفاعت میری ہے، شفاعت میرا حق، میں شفاعت کا ہوں بول سکتے۔ تو پھر میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور جا کر فاستذن علی ربی، اور میں رب تبارک و تعالیٰ میرے رب کی میں اذن لوں گا، پرمیشن لوں گا، اجازت لوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اجازت فرمائے گا، اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا رہوں گا اور اس کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف بیان کروں گا، اور میں وہ اس سے پہلے نہیں کر سکتا تھا، کچھ ایسی تعریف ہوگی وہ جو میں اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، وہ صرف اللہ تعالیٰ مجھے الہام فرمایا اور جب ہی میں کروں گا، اور پھر میں وہ تعریف و توصیف کر کے میں پھر سجدے میں گر پڑوں گا، ثم اخر ساجدا لربی، جیسے میں سجدے میں گر جاؤں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فیقول ربی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور آپ کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، اور آپ سوال کیجئے اور آپ کو عطا کیا جائے گا، اور آپ شفاعت کیجئے اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو میں کہوں گا فاقول یا ربی امتی امتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے رب میری امت میری امت۔ ہم آج کس دنیا میں الجھے ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی امت کے بارے میں سوچتے رہے، اور ہم کبھی اپنے آقا کے بارے میں ایسا نہیں سوچتے جیسا آقا ہمارے بارے میں سوچتے۔ وہاں پر بھی امتی، یہاں دنیا میں بھی بظاہر جب جلوہ افروز تھے جبھی بھی امتی امتی، ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی، وہاں پر بھی امتی امتی۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا فیقول انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من برة وشعيرة من الإيمان فأخرجه منها، جائیے اور جس کے بھی دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا، اتنا سا بھی رائی کے دانے کے برابر بھی تھا، تو جائیے اور اس کو دوزخ سے باہر نکال دیجیے، سبحان اللہ۔ اور جس دل کے وفمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة، اور جس کے پاس رائی کے دانے کے برابر نہیں تھا، اس سے بھی کم ایمان تھا اگر لیکن تھا، تو اس کو بھی جائیے اور نار سے باہر نکال دیں، فأخرجه من النار فأفعل، تو میں ویسے ہی کروں گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شفاعتی، قال صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتی لأہل کبائر من امتی، کہ کبیرہ گناہوں والوں کے لیے میری شفاعت ہے۔ تو کبیرہ گناہوں والوں کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرتے رہنا ہے کہ ہم اگر گناہیں ہو رہے ہیں ہم سے تو ہم پھر بھی توبہ کرتے رہنا ہے۔ شیطان بھٹکاتا کہ نہیں تم تو بہت گندے ہیں، تمہارا کون قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ تم کیا جاتے ہو وہ بارگاہ میں، تم تو گندے ہو گئے، آلودہ ہو گئے، تم ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہا تو بالکل ہم کو میں توبہ قبول کرے گا، شفاعت بھی عطا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل کبائر کے لیے شفاعت ہے تو بس شفاعت تو ہونے والی ہے، بھائی میں تو کبیرہ گناہ کرنے والا، میں شفاعت ہونے والی ہے، نہیں، یہ بھی عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ مایوس بھی نہیں ہونا کہ میں تو جہنمی، نعوذ باللہ، جنت نہیں آ سکتا، نہ ہی ہم کو پر امید ہونا ہے کہ میں تو جنتی ہوں صاحب، ٹکٹ مل گیا جنت کا میرے، استغفر اللہ، یہ عقیدہ نہیں، ہم بیچ میں ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں، عمل کریں گے، ہم کو پتہ ہے ہمارے عمل سے لیکن ہم داخل نہیں ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، سرکار کی شفاعت سے داخل ہونا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن عمل چھوڑنا نہیں۔ عمل چھوڑتے ہی ہم دیکھیں گے کہ مرجیہ عقیدہ ہو جائیں گا، ایک فرقہ تھا مرجیہ، اہل سنت عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہ عمل سے کچھ بھی نہیں ہوتا، عمل کرنا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں امام طحاوی، ٹھیک ہے، شفاعت کے بارے میں مختصر، پھر امام طحاوی آگے فرما رہے ہیں والمیثاق الذی اخذہ اللہ تعالی من آدم صلوات اللہ علیہ وذریتہ حق، اور جو میثاق کیا مطلب؟ ہاں، وعدہ، جو وعدہ لیا گیا تھا، جو اللہ تعالیٰ لیا تھا آدم علیہ السلام سے اور آپ کی اولاد سے، آپ کی نسل سے، وہ بھی حق ہے، وہ بھی حقیقت ہے۔ تو یہ بھی معتزلہ بولتے ہیں یہ کیا بیکار بات ہے، کیا ضرورت تھی اس کی، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے لیے، پھر ہم آپ کو بھلا دی،
تو یہاں پہ عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ ایک قرآن میں آیت بھی ہے، کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. کہ اللہ تعالیٰ سب سے وعدہ ایک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم، شہادت لی اللہ تعالیٰ، ان کو گواہی دلوایا کہ تم کیا میں الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا جی بالکل اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے. تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ متشابہات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم پہلے پیدا ہوئے تھے پھر سے پیدا ہوئے کیا. تو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو بالکل یہ کیا ہے، متشابہات میں سے ہیں. خاموش ہم بات کریں کیسا متشابہات سے ہم گزرتے ہیں. تفویض سب سے اسلم ہے، سب سے سلامتی کا طریقہ کیا ہے؟ تفویض کرنا، کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا، لیکن ہم میثاق پر ایمان لا لیا، ختم ہو گئی بات، زیادہ اس میں غور و خوض کرنا نہیں. لیکن اگر تھوڑے مفسرین اس میں تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو کچھ فرماتے ہیں امام سعد تفسانی پھر سے تفسانی فرماتے ہیں کہ تلویح میں فرماتے ہیں اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، آدم علیہ السلام کی جو بھی ذریت، جو بھی نسل آنے والی تھی دنیا میں، سب کو وہ جب کہ جبھی پیدا فرما دیا وہیں کے وہیں، اور ان سے وعدہ لے لیا اور پھر ان کو واپس ختم کر دیا. اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے اللہ کے واسطے، ہم کو پتہ ہے وہ کن فرماتا ہے تو فیکون، ٹھیک ہے. تو کوئی اس میں شک کی بات نہیں ہونا چاہیے. اگر کچھ کسی کو عجیب دکھتا ہے تو پھر تفویض کر لیجیے، سب سے آسان طریقہ ہے، سب سے اسلم طریقہ ہے. تعویل نہیں کر سمجھ میں آ رہی، اور بھی تعویلات ہیں علماء کے، یہاں پہ ضرورت نہیں ہے ہم کو کیونکہ ہم بیسک پڑھ رہے ہیں بنیادی، ٹھیک ہے. پھر آگے فرماتے ہیں امام طحاوی وقد علم اللہ، تو یہ میثاق ہو گیا، ہم اس پر ایمان لا گئے اہل سنت، دوسرے فرقے شاید نہیں لاتے. وقد علم اللہ فیما لم یزل عدد من يدخل الجنہ وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا فكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعيد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. تو قضاء قدر کا پھر سے تھوڑا سا بیان آنے سے پہلے ہم بات کیے ہیں، جو حضرات نہیں دیکھے ہمارا تقدیر کا بیان جو ہوا تھا وہ آپ حضرات پیچھے کے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں دروس میں. تو تقدیر کی ہی بات پھر سے امام طحاوی پھر سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شروع سے جانتا ہے، ہمیشہ جانتا رہا کہ کون جنت میں داخل ہونے والا ہے، کتنے لوگ داخل ہونے والے ہیں اور کتنے لوگ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. اس کو پکا ایگزیکٹ نمبر جو ہے، عدد بالضبط اس کو پتا ہے، ازل سے پتا ہے، ہمیشہ سے پتا ہے اس کو. نہ اس میں اب کوئی کمی ہو سکتی ہے وہ تعداد میں، جو جہنمی ہے یا جو جنتی ہے وہ تعدادوں میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی، نہ کم کر سکتے نہ زیادہ کر سکتے، اب کوئی نہیں کر سکتا. ویسے ہی ان کے جو افعال ہیں، جو وہ کرنے والے ہیں، جو فیما علم منہم ان یفعلوا، کہ جو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ وہ کیا کیا کرنے والے ہیں، تمام افعال اس کو ازل سے پتا ہے، اس کے علم میں ازل سے ہے، تو وہ ویسے ہی ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ تقدیر کی ہی بات پھر سے ہو رہی ہے. تو ہر کوئی اپنے اپنے عمل کے لیے اس کو آسانی کر دی گئی ہے. فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، کہ ہر کوئی اچھا کام کرنے والا بندہ ہے تو اس کے لیے اچھا کام کرنا آسان ہے، کوئی برا کام کرنے والا ہے تو اس کے لیے برا کام کرنا آسان ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا کام کرنے کو کیا بولتے ہیں ہم؟ توفیق بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. توفیق پر اس سے پہلے بات کیے تھے ہم تقدیر کے بیان میں، پھر سے میں عرض کر رہا ہوں کہ توفیق عطا فرمائے کیوں بولتے کہ توفیق اچھا کام کی طرف رغبت ہونا، یہ ہے توفیق. اس پر تفصیلی بات ہم کر چکے ہیں، میں بھی خالی اوپر سے بات کر رہا ہوں اختصاراً. اور خذلان اس کا الٹا ہے. توفیق یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو مدد کر رہا، آسانی پیش آ رہی کام کرنے میں، اختصاراً عرض کر سکتے، تفصیلی بات کر چکے. اور خذلان یعنی اس کا الٹا، اللہ تعالیٰ بالکل بندے کو محروم کر دے رہا، جو کرتا کر لے. تو بندہ جو کرتا کر لے تو بندہ کیا کرتا؟ غلط کام نہیں کرتا، تو اس کے لیے برائی آسان کر دی گئی. تو ہم کو عمل کرنا ہے. تقدیر میں ہے معلوم ہے کہ تقدیر آپ کو کیا آپ اچھے ہیں یا برے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم. تو آپ کا کام ہے عمل کرنا. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ تقدیر میں ایسا اللہ تعالیٰ پہلے سے لکھ دیا سب،
پھر جہنم میں ڈال رہا. تو یہ بات تو تقدیر میں کر چکے کہ اصل تو کیا کرنا ہے. اب آگے فرما رہے ہیں امام طحاوی کیا کرنا ہے اصل میں. ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے لیکن یہ پھر سے امام طحاوی پھر سے ریپیٹ کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں، تاکہ یہ بہت اہم چیز ہے تقدیر پر. کیونکہ کچھ لوگ تقدیر پر بات کرتے ہیں اور وہ عجیب دکھتا ان کو سمجھ میں نہیں آتا تو وہ انکار کی طرف بھی جاتے ہیں جو کہ بہت خطرناک ہے، کفر کی طرف جا سکتے ہیں. والاعمال بالخواتیم، ٹھیک ہے، اعمال جو ہے خاتمے پر ہے. انسان کا خاتمہ جو ہے اس پر ہی دار و مدار ہے اس کے آخرت کا. تو عمل شروع میں اگر اچھا ہو لیکن بعد میں پھر خراب عمل ہو گیا تو پھر مسئلہ ہے بہت بڑا. والسعید من سعد بقضاء اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے تقدیر سے جو جنتی ہے، خوش ہے. خوش یہاں پہ سعید اور شقی کا مطلب کیا ہے؟ سعید یعنی خوش یعنی جنتی، شقی یعنی جو خوش نہیں ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جہنمی کی بات ہوگی. تو جو سعید ہے، خوش ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قضا سے ہے. قضا قدر کا ہے ہم بات کر چکے. اور جو یعنی جنتی ہے، اور جو شقی ہے، من شقی قضا اللہ، تو بھی اللہ تعالیٰ کی قضا سے ہی وہ شقی بنا یعنی جہنمی بنا. تو وہ بات آگے بڑھتے ہوئے اس پر کیا کرنا. وہ اصل قدر کی اصل کیا ہے؟ سر اللہ تعالی فی خلقہ. قدر کیا ہے؟ تقدیر کیا ہے؟ ایک راز ہے، پوشیدہ راز ہے. لم یطلع علی ذلک ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ کوئی قریبی فرشتہ نہ ہی کوئی بھیجا گیا نبی اس سے واقف ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے قدر و تقدیر کے معاملات مکمل طور پر، ٹھیک ہے. کچھ علم اللہ تعالیٰ دے سکتا اپنے انبیاء کو یا فرشتوں کو، لیکن جو مکمل علم ہے کیسا ہو سکتا ہے ایسا، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے صرف اور کسی کو. امام طحاوی فرما رہے ہیں عقیدہ اہل سنت. والتعمق، اب یہ ہے اصل ہمارے لیے. والتعمق والنظر فی ذلک ذریعۃ الخذلان وسلم الحرمان وذرۃ الطغیان، کہ اس میں غور و فکر کرنا، اس میں غور و خوض کرنا، تفکر کرنا کہ ایسا ہے تو پھر یہ مجھے عدل نہیں دکھ رہا، یہ انصاف نہیں دکھ رہا کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے لکھ دیا اور پھر بندے کو داخل بھی کر رہا جہنم جنت میں، تو پھر اللہ تعالیٰ پہلے سے لکھ دیا تھا، میرے عمل کا کیا ہے اس میں، ٹھیک ہے. اس پر غور و فکر کرنا کیا ہے؟ خذلان کا ذریعہ ہے. توفیق کا الٹا والا میں خذلان یعنی اللہ کی رحمت سے دور، غلط افعال، شر کی طرف جانا، یہ خذلان کا ذریعہ ہے یہ. وسلم الحرمان، اور اپنے آپ کو محروم کرنا اللہ کی رحمت سے، اس کی سیڑھی ہے. آپ محروم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں آپ محروم ہونے کے. اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا غضب، نعوذ باللہ من ذلک، العیاذ باللہ. وذرۃ طغیان، اور یہ طغیان کے درجات، طغیان یعنی نافرمانی، انکار کی طرف لے کے جانے والی چیزوں کے کفر تک بھی لے جا سکتی ہے انسان، بہت خطرناک. فالحذر کل الحذر من ذلک نظرا وفکرا ووسوسۃ، اور جتنا حد ہو سکے، وہ یہاں پہ دیکھیے آپ کو حذر کل الحذر مصدر کل کے ساتھ ہے، جتنا ہو سکے بچ کے رہو غور و فکر کرنے سے تقدیر کے معاملات میں. نظر یعنی غور و فکر کرنا، فکرن اور وسوسے بھی آتے، وسوسوں کو بالکل ترک کر دینا، اگنور کر دینا، تجاہل، ٹھیک ہے، بازو کر دینا، نظر انداز کر دینا. فإن اللہ طوى علم القدر عن الانام ونهاهم عن مرامه، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قدر تقدیر کا علم ہے وہ پوشیدہ کر دیا ہے مخلوق سے، اور ان کو منع فرمایا ہے کہ اس میں وہ غور و فکر کریں. کما قال اللہ تعالیٰ، کیا ہے؟ لا يسأل عما يفعل، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بس یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے کہ وہ کیا کرتا، کیوں کرا، ویسا کیوں کرا، نہیں. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، لیکن مخلوق سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کیا کرے تھے. اللہ سوال کوئی نہیں کرنے والا ہے، تو وہ جو چاہے کرے. آپ کا اس میں، ہمارا مخلوق کا کوئی اس میں فکر کرنا یا غور و فکر کرنا یا سوال کرنا ہمارا کوئی حق نہیں بنتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سے سوال ہونے والا ہے کہ آپ کیا کریں عمل آپ. فمن سأل لما فعل، کوئی سوال کرا، ایسا کیوں کرا اللہ تعالیٰ. فقد
فقد رد حکم الکتاب، تو پھر رد کر دیا پھر انہوں نے کتاب کے حکم یعنی قرآن کے حکم کا رد کر دیا، ریفیوٹ کر دیا انہوں نے. ومن رد حکم، انکار کر دیا. ومن رد حکم الکتاب کان من الکافرین. خطرناک ہے کہ کفر تک پہنچا سکتی ہے تقدیر کے معاملات میں غور و فکر کرنا، سوالات کرنا، ایسا کیوں ویسا کیوں. لیکن ہم اشاعرہ ماتریدہ کے بارے میں جب بات کر رہے تھے وہ کیوں کر رہے تھے کہ ان کا یہ موقف ہے. سامنے والے جو سوالات کر رہے تھے دوسرے فرقے، ان کا جواب دینے کے لیے ہم جب تقدیر کے بیان میں بات کرے کہ ایسا ہم سمجھاتے ہیں ہمارا تقدیر کا معاملات، اس میں اندر جا کر بات کرتے ہیں، ورنہ ضرورت ہے نہیں ہم کو بات کرنے کی تقدیر میں. ٹھیک ہے، ابھی کیا ٹائم ہو رہا، کتنی دیر ہوئی؟ 40 منٹس ہو گئے. شروع کب کر رہے تھے اپن؟ یہاں دیکھیے ٹائم کتنا ہو رہا ہے، اس میں ٹائم نہیں آ رہا وہاں پہ. ٹھیک ہے 25، ٹھیک ہے، یہاں اتنا ختم کر دیں گے تھوڑا اور پھر فقہ آ جائیں گے. پھر فرماتے ہیں هذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من اولیاء اللہ، کہ یہ جو بات میں ابھی کہا ہوں، یعنی اب تک جو بھی فرمایا امام طحاوی، یہ سب کافی ہے مکمل طور پر اس کے لیے جس کا قلب منور ہے، جو اولیاء میں سے ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ کافی ہے یہ عقیدہ درست رہنا. ٹھیک ہے، وہی درجۃ الراسخین فی العلم، کہ تقدیر میں خاموش آمنا صدقنا، بس یہ کہہ دینا یہ کافی ہے ایک ولی بننے کے لیے، آپ کو آپ کا عقیدہ صحیح ہونے کے لیے. وہی درجۃ الراسخین فی العلم، اور یہ راسخین کا درجہ ہے، یعنی علم پختہ ہونے کی نشانی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو نہیں پتہ، یہ پختگی ہے علم میں. ورنہ وہ کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ پتہ کر سکتے، جو کہ چیز ایسی ہے جو معلوم ہونے والی ہے نہیں کبھی. تو راسخ ہونے کا علم میں یعنی مکمل گہرائی کے ساتھ عالم بننا کی ایک نشانی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ مجھے وہ چیز پتہ نہیں ہو سکتی کبھی بھی، تو آپ سوال ہی نہیں کرتے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو یہ راسخین فی العلم کا درجہ ہے. لأن العلم علمان، کیونکہ علم دو قسم کا ہوتا. کیا ہے دو قسم؟ علم فی الخلق موجود، ایک علم جو خلق میں ہوتا، مخلوق میں ہوتا، جو موجود ہے مخلوق میں. اور ایک دوسرا علم ہے علم فی الخلق مفقود، اور ایک جو علم ہے جو مخلوق میں نہیں ہے، موجود نہیں ہے، اس کو نہیں ملتا، مخلوق کو حاصل نہیں کیا اور نہیں ہوتا. فإنکار العلم الموجود کفر، جو علم موجود ہے مخلوق میں، جیسے کہ قرآن شریف، احادیث میں جو بھی آیا ہے ہمارا، تو قرآن ہم متواتر کی بات کریں، قرآن میں آیا ہے قل هو اللہ احد، اس کا انکار کرنا کفر ہے. قرآن کی کوئی بھی آیت کا انکار کرنا کفریہ کلمات کہلائے گا. ہاں وہ شخص جاہل تھا، ہم بات کریں گے ہم کافر کب بولتے، کافر بھی آسانی سے نہیں بولتے، لیکن کفریہ کلمات تو ہیں. ٹھیک ہے، وہی فرما رہے. تو جو علم ہے ہمارے پاس موجود، اس کا انکار کرنا کفر ہوگا. وادعاء العلم المفقود کفر، اور جو علم آپ کو نہیں دیا گیا تھا اس کا زعم کرنا، ٹھیک ہے، اس کا دعویٰ کرنا کہ یہ علم ہے. ایسے علم غیب، بھائی قیامت فلاں وہ سال کے فلاں وہ دن کو وہ گھنٹے کو آنے والی ہے، کون بتایا آپ کو؟ آپ کو نہیں پتا، تو یہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ تو یہ بھی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ چھپایا ہے علم قیامت کے دن کا تاکہ بندے عمل کرے. آپ وہ علم کو کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے پتا ہو گیا اور لوگوں میں بتا رہے ہیں، اس سے مسئلے کیسے پیدا ہو سکتے؟ تو آپ ایسے علم کا دعویٰ کر رہے ہیں جو آپ کے پاس کبھی دیا ہی نہیں گیا تھا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ بھی کفر ہو سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمانا قرآن میں صرف اور صرف وہی جانتا علم غیب، اور یہ جس کو تو وہ دیا. ٹھیک ہے، تو آپ کا دعویٰ کرنا خطرناک ہے، کفر ہو سکتا ہے، علم غیب ہو یا کوئی بھی چیز ہو. دیکھیے جو اولیاء کے زبان سے نکلتی وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ان کے الگ الگ مراتب ہوتے، احوال ہوتے، ان کے احوال ہوتے. اس میں بھی کہا جاتا ہے اولیاء کے پاس جو کشف ہوتا ان کو، کشف کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے بولتے اولیاء کے پاس. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کس پر مبنی ہے؟ قرآن اور سنت اور علماء اہل سنت. ختم. اولیاء کچھ کہے کیا ہم کو ضروری ہے کہ ان کی بات ماننا؟ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو مصادر ہیں عقیدے کے
یا فقہی احکام کے کیا ہے؟ قال اللہ قال رسول، ختم. اولیاء پھر علماء کیسا سمجھے اس کو ہم دیکھیں گے، ہمارے مذاہب ہیں 4 مذاہب. ٹھیک ہے، کوئی بھی ولی کچھ بھی کہے تو اس کو دین بنا لینا یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے ہاں وہ ولی کو کچھ دکھا، کشف ہوا، وہ ان کے لیے حجت ہوگی، ہمارے لیے حجت قال اللہ و قال رسول. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے. پھر ولا يصح الایمان الا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. اور ایمان جب تک مکمل نہیں ہو سکتا آپ کا، صحیح ایمان آپ کا جب تک نہیں ہو سکتا، کامل درجے پر نہیں پہنچ سکتا، جب تک کہ آپ جو علم موجود ہے آپ کے پاس وہ مکمل طور پر قبول نہ کر لیے، اور جب تک کہ جو علم آپ کو نہیں دیا گیا ہے مخلوق کو، اس علم کی طلب کو بھی اب جب تک ترک نہیں کرے، جب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. تو آپ کو جو علم حاصل کیا گیا ہے اس کو آپ کہنا ہے جی ہاں میں قبول کر لیا، اور جو علم حاصل نہیں کیا گیا ہے میں جاتا بھی نہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے، کوشش بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ دیا تو دیا، وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ کا کام عمل ہے. ٹھیک ہے، جو باتیں پتہ نہیں ہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ آل عمران کی 7ویں آیت ہم بات کیے تھے. ٹھیک ہے، وہ الذی انزل علی الکتاب بات متشابہات. ٹھیک ہے، تو اب آگے لوح اور قلم کی بات ہے، ہمیں یہاں پہ روک دیں گے. تو عقیدے پہ آج یہاں پہ روک دیں گے. آج زیادہ لکھنا نہیں پڑا عقیدے میں. سمیات تھا نا، خالی سماعت فریض. تو امام طحاوی تھوڑا سمیات لے کے آتے، پھر تھوڑا تھوڑا قدر بھی لے کے آ رہے ہیں، پرانے باتیں بھی لے کے آ رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں. اچھا ابھی ہم فقہ کوئی سوالات تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے. کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں؟ کوئی دیکھ رہے ہیں لائیو؟ اچھا ٹھیک ہے. فقہ میں ہم وضو ختم کر لیے تھے نا؟ الوضو، جی ہاں، نواقض الوضو ختم ہو گئے تھے، مکمل ہو گئے تھے نا؟ یہ صحیح دکھ رہا؟ کلیئر ہے؟ آپ صحیح کر لیے اگر بورڈ درست نہیں ہے تو، پر کا حصہ نہیں. تو کچھ باتیں اور ہم تو وضو کا ہم نواقض وضو پھر سے ایک بار کیا تھا، علت کیا تھی نواقض؟ ہاں یہ ایک ہم ایک قاعدہ بنائے تھے. اوبیسلی اس قاعدے کے علاوہ بھی کچھ ایک مسئلہ آیا تھا، قہقہ کا آیا تھا، لیکن اکثر جو ہے اس کی وجہ سے ہوتا، بلکہ حنفی فقہا استنباط کیے. ٹھیک، تو اس میں کچھ اور باتیں ہیں. اب آپ منہ میں اگر خون آیا، وضو کر رہے ہیں، اچانک منہ میں سے خون نکل رہا، تو وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا؟ ٹوٹ گیا. لیکن ہم بات کیا کریں وہ خون کے واسطے، بہنا والا خون، اندر باہر نہیں بہا کیسے معلوم؟ ٹھیک ہے، احتیاطاً آپ بولیں گے کر لوں گا، لیکن مسئلہ کیا ہے اصل؟ تو وہاں پہ کہیں گے فقہا کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم اندر تو پتہ نہیں ہم کو کہ وہ بہا نہیں بہا، ہم کیا کریں گے؟ غلبہ، اگر لعاب کا غلبہ خون پر ہے تو نہیں ٹوٹا، اگر خون کا غلبہ لعاب پر ہو گیا، تھوک پر ہو گیا تو ٹوٹ گیا. کیسا پہچانیں گے؟ اگر آپ جب تھوکیں گے، تھوک بغیر پانی کے صرف تھوکیے، تو آپ جو بھی اس کا رنگ ہے اگر وہ لال کی طرف مائل ہو رہا، لال ہے یا لال کی طرف پنک یا لال ہے، تو خون غالب ٹوٹ گیا. لیکن اگر وہ پیلا قسم کا ہو رہا، تھوک آپ کا اگر پیلے قسم کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کیا ہے کہ تھوک غالب ہے، لعاب غالب ہے خون پہ، تو نہیں ٹوٹا، وضو نہیں ٹوٹا. ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ. اور ایک مسئلہ مچھر خون چوس رہا تھا، آپ مار دیے، کپڑے پہ لگ گیا خون، تو یہ خون کیا ہے؟ بہتا ہوا خون ہے؟ نہیں ہے پکا. تو یہ فقہا فرماتا ہے کہ اتنا
کم ہے وہ کہ اس کو بہتے میں شمار نہیں کر سکتے. تو جو مچھر کا جو خون ہے اس کو ہم بہتے میں شمار نہیں کریں گے تو وہ خون سے وضو نہیں ٹوٹے گا. جب وہ آ کے اگر لیا ہمارے اندر سے, آپ کہیں گے اندر سے انہیں خون بہا نہ, نہیں بہا بولتے فقہا, اتنا کم ہے وہ کہ اس کو ہم بہنے میں شمار نہیں کر سکتے, تو وضو نہیں ٹوٹتا اگر آ کے مچھر آپ سے کاٹ کے خون لے لیا تو. ٹھیک ہے. ویسے ہی اگر آپ اس کو مار دیا آپ کے کپڑوں پہ نشان آ گیا تو وہ کپڑے میلے ہو گئے, ناپاک ہو گئے؟ نہیں. کیوں؟ اس کو پہلے شمار نہیں کرے تو بدلتے ہوگا. ہاں, تو وہ حدث نہیں ہے. حدث جو ہم قاعدہ کیا لکھے تھے, ما لیسا حدثن لیسا نجسن, جو حدث نہیں ہے یعنی وضو نہیں توڑتا یا غسل نہیں توڑتا, ایسی چیز نجس نہیں ہے یعنی پاک ہے, تو وہ خون بھی پاک. اب کچھ ایسے دیکھ لیں گے اپن چیزیں جو وضو نہیں توڑتے. ٹھیک ہے, میں یہ اسنٹ میں نہیں ہے, ماخصالت میں نہیں ہے, میں اس میں رول دانس پڑھ لیتا ہوں. ظہور دم محلی, تو ایسا خون جو اپنے جگہ سے نہیں بہتا وہ وضو نہیں توڑے گا. ٹھیک ہے. اور کچھ ایک ایسی بیماری ہونا جس میں کیڑے نکلتے ہیں جسم سے, آپ کی جلد میں سے کیڑے نکل, یا کچھ گوشت وغیرہ گر جا رہا, سمجھے آپ جسم میں سے خون نہیں نکل رہا, کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ پاک ہے, کیڑے وغیرہ بھی پاک ہے. ٹھیک ہے. آپ کا گوشت بھی اگر ٹکڑے, کچھ بیماری ایسی ہو گئی, یہاں پہ لکھا ہوا ہے العرق المدنی بولتے ہیں, ہمارے انگلش میں شاید اس کو جینیا, اسپیلنگ کیا ہے کہ جینیا ورم, یہ ہوں گی شخص جیونیا ہوں گی, جینیا ورم ہے یہ, تو جینیا ورم ڈیزیز اس کو بولتے ہیں, العرق المدنی بولتے ہیں, کتابوں میں لکھا ہے پرانے. اس میں کچھ کیڑے وغیرہ کچھ نکلتا, تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ گندگی نہیں نکل رہی. سبیلین سامنے یا پیچھے شرمگاہ سے کچھ نکلے تو ٹوٹے گا, لیکن جلد سے, ہاتھ میں سے, پیر میں سے, یا وہاں سے نکل رہا جلد میں سے, تو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ پاک چیز نکل رہی. ٹھیک ہے. وقار رشتہ, ٹھیک ہے. ویسے ہی کان میں سے کچھ نکلا, ناک میں سے کچھ, خون نہیں, خون تو بہا نہیں تو ٹوٹ گیا, پس بھی گندگی نکلی تو ٹوٹ گیا, لیکن کوئی کیڑے وغیرہ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ کیڑے پاک ہیں. ویسے ہی ہم بات کریں شرمگاہ کو ہاتھ لگانا اپنی نہیں ٹوٹتا, وہ مذاہب سے بات ٹوٹتا. عورت کو غیر محرم کو ہاتھ لگانا, بیوی کو ہم بات کر رہے تھے, وہ بھی نہیں توڑتا وضو. اور ایسی قید جو منہ بھر کے نہیں ہے, کم ہے, اس منہ بھر سے کم ہے, اسے بھی وضو نہیں ٹوٹتا, تو وہ قید بھی پاک ہوگی. ٹھیک ہے. اور ایسی قید جس میں صرف بلغم ہے, صرف بلغم نہیں کر رہا, کوئی پیٹ کا مواد نہیں نکلا بلکہ صرف بلغم نکلا, تو بلغم چونکہ پاک ہے, پیٹ سے بلغم نہیں آتا, جو بھی پیٹ سے آتا وہ ناپاک ہے. بلغم یا سینے وغیرہ سے آتا یا اوپر سے آتا تو وہ پاک ہے. تو وہ منہ بھر کے بھی آیا بلغم تو وضو نہیں ٹوٹتا, یہ منہ بھر قے کی بات جب ہوئی جب پیٹ کا مواد آ رہا. ویسے ہی ایسا بندہ جو ہم نیند کی بات کر رہے تھے, بیٹھے بیٹھے سو گئے آپ, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے جو مقعدہ ہیں دونوں بٹاکس دونوں فرملی آن گراؤنڈ ہے, متمکن ہے ارض زمین پر, تو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ رکوع سجود میں بھی ہم بات کر رہے تھے کیسا ہوتا. ٹھیک ہے. واللہ موفق. تو یہ وضو نہیں ٹوٹتا اس سے. اور اب ہم کہاں گیا پین, غسل پہ آ جائیں گے. غسل, تو غسل کیا ہے اور غسل کیا ہے؟ کیا ہے بھائی فرق الفرق بین الغسل والغسل, ما الفرق بین الغسل والغسل؟
غسل بنانے کو لازم کرنا ہے. نہیں ساکن ہے. غسل غسل تو ہم بات کر رہے تھے غسل یعنی دھونا. ہم جب دھوتے وضو میں اعضاء کو، چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے کونی تک، اور پیرا دھونا ہے ٹخنوں تک. تو دھونا ہے، دھونے کو بولتے غسل. ٹھیک ہے، قدری میں لکھا ہوا ہے غسل اعضاء الثلاث، اعضاء الثلاث. ٹھیک ہے، تو وہ دھونا. غسل کیا ہے شرعی اعتبار سے؟ جب ہم کو حدث اکبر ہو جاتا، بڑی والی جو جنابت جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیسا ہوتا ہے ہم ابھی بات کریں گے. تو اس کو بولتے ہیں غسل شرعی اعتبار سے، کہ ہم جب غسل لیتے ہیں ناپاکی سے پاکی میں آنے کے لیے. ٹھیک ہے، حدث اصغر کیا ہے؟ چھوٹا حدث وضو ٹوٹنا، بڑا حدث غسل ٹوٹنا. تو وہ غسل اس کو کہتے ہیں. تو غسل کی تعریف، تو غسل کیا ہے؟ صرف دھونے کو بولتے ہیں. تو غسل کے اندر آپ کو غسل کرنا ہے تمام جسم کے اعضاء کو. ٹھیک ہے، تو غسل کیا ہے بھائی؟ غسل سے پہلے فرائض کیا ہے غسل کے؟ تین فرائض کیا ہے؟ کلی کرنا اور روزہ نہیں ہے تو اور کرنا. سارے پانی. تین فرائض. ٹھیک ہے، ناک کلی کرنا، تمام پورا کا پورا منہ میں پانی پہنچانا، غرارہ کرنا اگر آپ روزہ نہیں ہے تو ذرا فرمائیں، اور ناک میں چڑھانا پانی مالا من الف یعنی سافٹ پارٹ تک، نرم ہڈی تک، اور تمام جسم پر پانی، ظاہری جسم پر پانی پہنچانا. تو یہاں پر اس کو آپ ایک میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے بولا تھا میں العبرۃ للمعانی لا للفاظ المبانی. ٹھیک ہے، صرف ایک دو تین ہے فرائض، معنی کیا ہے یہ بولا، معنی کی بات کرو. ٹھیک ہے، آپ تین، اگر تین میں معنی کا مکمل ہے تو برابر. ٹھیک ہے، ایک میں بھی بات ہو پھر درست ہے. ایسا نہیں بولنا بھائی آپ تین پڑھے ہم آپ ایک کیسا بولتے. معنی کو پہ غور کیجیے. ٹھیک ہے، العبرۃ للمعانی لا للالفاظ والمبانی. ٹھیک ہے، صرف ورڈ اور اسٹرکچرز اس کی بات نہیں، الفاظ اور کلمات کی بات نہیں ہے، عدد کی بات نہیں. اب وہ لکھ سکتا تھا باقاعدہ. غسل جمیع ما امکن من الجسد من ظاہر الجسد. غسل کیا ہے؟ صد من غیر حرج. یہ ہے غسل کی تعریف. ایک جملے میں ایسا کر سکتے ہیں آپ کہ غسل کی تعریف یہ ہے شرعی اعتبار سے تمام ظاہری جسم کا دھونا، تمام ظاہری جسم کا دھونا جتنی حد درجے آپ سے ممکن ہے بغیر کوئی حرج کے. ختم. تو آپ کوئی بول سکتا منہ ظاہر ہے، نہیں لیکن ظاہر بول رہے ہیں ہم قید لگا رہے ہیں ظاہر کی، تو منہ ظاہر میں آتا تو پھر غلط ہو گیا ہے. اگر ظاہر میں نہیں آتا تو ظاہر میں آتا. کیوں؟ روزہ ٹوٹتا منہ میں کچھ رکھے تو، ہاتھ پہ رکھے تو کچھ ٹوٹتا، کیا مطلب ہوا؟ تو ظاہر ہی چھو حنفیوں کے حساب سے. ٹھیک ہے، ناک میں بھی اگر آپ کچھ رکھے یہاں پہ رکھ کے نکال لی، اندر نہیں گیا، ٹوٹتا رہو نہیں ٹوٹتا، تو ہم بولیں گے ظاہر. ٹھیک ہے، شفافے کے پاس ناک کی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا اور منہ کی کلی کرنا شفافے کے پاس سنت ہے، فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، بتا رہا ہوں خالی ان کا، ہمارے پاس فرض ہے. تو اب کیا ہو گیا دیکھیے، اس کی وجہ سے جو بھی وضو میں سنت تھی، کیا کیا سنتیں تھے وضو میں؟ استنشاق ہم بولے، ٹھیک ہے، ناک میں چڑھانا، مضمضہ منہ میں پانی لینا، یہ سنت ہے فرض میں وضو میں. یہاں پہ غسل میں
فرض ہو گئے، ٹھیک ہے. مسح کرنا، وہاں پہ خالی مسح تھا، اب دھونا ہے پورا آپ کو سر. اور داڑھی، وہاں پہ کیا تھا، اگر داڑھی بہت موٹی ہے، گھنی داڑھی ہے، تو خالی آپ اوپر کا بالا دھو لئیے، مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ کہ پانی نیچے دل تک بھی نہ پہنچے، بشرہ تک. لیکن یہاں پہ آپ کو بشرہ تک، یعنی اندر جو جلد ہے آپ کی، اگر داڑھی اگر چھوٹی ہے تو مسئلہ نہیں ہے، گھنی نہیں ہے تو آپ کو کیسا بھی پانی پہنچ جاتا. لیکن اگر داڑھی گھنی ہے، تھک بیئرڈ ہے آپ کی، تو آپ کو پانی پہنچانا ہے اندر تک، صرف اوپر سے کرنے سے نہیں ہونے والا ہے غسل. ٹھیک ہے. ویسے ہی آپ کی ناف ہے، ناف میں پانی پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ وہ ظاہر جسم. آنکھوں میں ضروری نہیں ہے اندر تک پہنچانا، کہ وہ اندر ہے، وہ اندرونی ہے، ٹھیک ہے، وہ باطن ہے. آپ سے کانوں میں بھی اندر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، جو باہر ہے بس دھو لیے، ہو گیا، بہہ گیا پانی تو دھو لیے. ویسے ہی اگر کوئی موٹے ہیں، بہت زیادہ موٹے جو حضرات ہوتے ہیں، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے ان کے جو الگ الگ پرت ہو جاتی ایک کے اوپر ایک، تو وہ سمجھتا پھر پانی بہا لے، تو نہیں، اٹھا کر آپ کو جو بھی آپ کی پرت ہے فیٹ موٹاپے کی وجہ سے، وہ اٹھا کر آپ کو دھونا پڑے گا. ہاں، چربی کو اٹھا کر آپ کو دھونا ضروری ہے، آپ کی جلد تمام کی تمام جلد، ورنہ وہ حصہ سوکھا رہ گیا تو پھر غسل نہیں ہوتا. اور یہ بھی ہم دیکھ لی، داڑھی کے خلال کرتے تھے ہم وضو میں، لیکن یہاں پہ دھونا ہے، خلال نہیں ہے، صرف دھونا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا ہو سکتا، ہو گیا تقریباً. ٹھیک ہے. تو جو ظاہر ہے وہ دھونا ہے. شرمگاہ کو بھی کوشش جتنا حد درجے ہو سکے، مرد ہو کے عورت، جتنی حد درجے ہو سکتے آپ کو دھونا ہے. ٹھیک ہے. اندر تک ہاتھ ڈال کے نہیں کرنا ہے، وہ بھی حرج ہو جائیں، مشکل ہو جاتی. لیکن جتنا ہر درجے باہر کا حصہ ہے آپ کو دھونا ہے. مرد کو اگر کوئی ختنہ نہیں ہوئی ہے تو پھر ان کو بھی وہ اٹھا کر دھونا ضروری ہے. عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی ہے کہ ان کو اٹھا کر دھونا ہوگا، تھوڑا حصہ ظاہری حصہ. ٹھیک ہے. اور میرے خیال سے عورتیں یہاں پر نہیں ہیں. تو غسل میں جو سنتیں تھے وضو میں، جس کو آپ بالکل ہلکے سے دھو سکتے تھے، یہاں پر وہ ضروری ہو گیا. اور یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ آپ کو یقین ہونا ضروری نہیں ہے کہ میں دھویا نہیں دھویا. غلبۃ الظن ہو گیا. ہم اس سے پہلے بات کیے تھے، وضو میں بھی بات کیے تھے کہ غالب ظن ہو گیا. ظن کیا مطلب، ہم بات کریں 51% سے 99% تک آپ کا دل مائل ہو رہا کہ ہو گیا، تو غلبۃ الظن ہے تو ہو گیا. یقین آپ کو حاصل کبھی نہیں ہوتا. کچھ حضرات کو جیسے یہاں پانی گیا نہیں گیا، یہاں گیا نہیں گیا، پانی اندر نہیں گیا، اب انہوں اور کوشش کرتے، ٹائم ویسٹ کرتے، یا کچھ اپنے آپ کو تکلیف بھی دے سکتے. پانی آپ دھوئے، اوپر سے پانی انہیں لے، پانی بہے گا، اب آپ ہاتھ ڈال کے دب کے جب بھی کچھ کریے، ختم. اب آپ کو غالب ظن ہو جاتا کہ دھل گیا، جو بھی ظاہری حصہ تھا وہ دھل گیا کان کا. اب اندر جانا نہیں، یقین نہیں ہوا میرے کو، اب تک یقین نہیں ہوا، ویسا نہیں کرنا، وہ وسوسے ہے. دین کو مشکل بنانا ہے. جو بات جو ہوتی ہے کہ اتنا حصہ بھی، بال کا برابر حصہ بھی اگر سوکھا رہ گیا تو پھر وہ اس سے غسل نہیں ہوگا یا وضو نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ اتنا حصہ سوکھا ہے، آپ کو یقین ہے کہ وہ ابھی بھی سوکھا ہے، تو جب غسل نہیں ہوا، آپ پانی اوپر سے ڈال دیے، پانی بہہ گیا، آپ کو غلبۃ الظن مل گیا، ختم. ٹھیک ہے. یقین ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یقین کے چکر میں کیا ہوتا ہے، وسوسے پیدا ہو جاتے، یہ صاف نہیں ہوا، وہ صاف نہیں ہوا، پھر نماز میں وسوسے شروع ہو جاتے ہیں، غسل ہوا نہیں ہوا. نہیں، غلبۃ الظن ہو گیا، ختم. اور جس کو وسوسے بہت ہو رہے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، وسوسے آئے تو بالکل بازو پھینک دینا، اگنور. ٹھیک ہے. کیا ہے، احتیاط کرنا نہیں ہے ان کو. جو وسوسے جس کو نہیں آتے نا، احتیاط کریے، ٹھیک ہے میں شاید نہیں دھلا، ایک بار دھو لیتا ہوں. اور جو وسوسے صاحب وسوسہ ہے نا، انہوں کیا کرتے، ایک بار نہیں دھوتے، انہوں بار بار دھوتے آتے. ان کو وسوسے ہیں. جو وسوسے والے نہیں ہیں، ہاں احتیاط، ہم بات کریں فی العبادات الاحتیاط، تو ہم بولیں گے ایک بار اور دھو لیتا ہوں. جس کو وسوسے ہیں ان کے لیے احتیاط کیا ہے، ہاں ترک الاحتیاط. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. الاحتیاط صاحب الوسوسہ ترک الاحتیاط. ٹھیک ہے. وسوسے والوں کے لیے کیا ہے، احتیاط کرنا ہی نہیں. انہوں ہاؤ بھائی، ہو گیا، ختم، نکلو آگے بڑھو.
ورنہ ہم شروع ہو جاتے ہیں وسوسہ میں پڑھنا. ٹھیک ہے, جو نارمل ہے, عادی ہے, اور وسوسہ نہیں ہوتے, احتیاط کر لے سکتے ہیں کہ 1-2 بار اور دھو لیتے بس. سمجھ میں آ گیا ہے. تو یہاں پر امام شروع میں وہی فرما رہے ہیں کہ the following 3 actions are obligatory. obligatory یعنی فرض ہیں یہ 3 امور, 3 افعال. منہ میں کلی کرنا, مکمل منہ کی مضمضہ, اور ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک, اور تمام جسم کو دھونا ایک بار. ٹھیک ہے, بغیر حرج کے. اب اس میں سنت ہے, کیا سنتیں ہیں؟ تو غسل میں یہ دیکھ لیے نا, تو غسل میں سنتیں ہیں 3 قسم کے. سمجھیے آپ, ایک اوپر سے اگر ہم ایک اس کی تنوع کرنے گے, شمار کرنے گے, تو کلاسیفیکیشن سمجھیے آپ, 3 قسم کے سنتیں ہیں غسل میں. سنن الغسل کیا کیا ہوں گے؟ ایک سنت, کچھ سنتیں کیا ہیں؟ قبل الوضو. دوسری سنت کیا ہے؟ وضو خود سنت ہے. اور پھر وضو کے بعد کے سنتیں, یعنی 3 قسم کے سنتیں غسل میں پائی جاتی ہیں. ایک وضو سے پہلے, وضو سے قبل, خود وضو کے بعد. کیا کیا ہے وہ؟ نیت کرنا ہے. تو نیت جو ہم کریں گے وہ تو ذہن میں رہتی, النیہ محلہ القلب. ٹھیک ہے, بولنا ہے بول سکتے, ضروری نہیں ہے. ہاتھ دھونا وضو سے پہلے. ٹھیک ہے, کہاں تک؟ للرزغین, یعنی ہاں ہمارے کلائیوں تک, گھٹنوں تک بول سکتا ہے. تو اب یہ جو آپ بسم اللہ بولے, نیت کر کے بسم اللہ بولنا ہے. تو بسم اللہ جب بولیں گے جب آپ اپنے ستر عورت کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہتر ہے کہ ستر عورت کے ساتھ تھوڑا سا اپنے شرمگاہ کو ڈھانپ کر وضو کریں, بہتر ہے, مستحب ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہتر ہے. تو اگر آپ ستر عورت کیے ہوئے ہیں تو آپ جب کہہ سکتے ہیں. ورنہ اگر کوئی یہ مستحب پر عمل نہیں کرتے ہوئے بالکل ہی برہنہ ہو جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل نیکڈ ہو جا رہے ہیں, تو ایسے حضرات کو بسم اللہ نہیں کہنا چاہیے. کپڑے اتارنے سے پہلے ہی بسم اللہ کہنا چاہیے, کیونکہ کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ کوئی ذکر کرنا مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بالکل انسان برہنہ ہے, اس حالت میں کوئی ذکر نہیں کر سکتا, مکروہ تحریمی ہوگا. تو اگر ستر عورت ہے تو بسم اللہ کہہ سکتے ہیں, ورنہ کپڑے اتارنے سے پہلے ہی بسم اللہ کہہ لینا چاہیے. تو نیت ہے, بسم اللہ ہے, تو ہم قبل وضو کی بات کر رہے ہیں, اس کی بات ہو رہی ہے. تو نیت ہے, اس میں بسملہ ہے, پھر کونیوں تک, کلائیوں تک, کونی نہیں, کلائی تک ہاتھ دھونا, غسل یدین الی الرزقین. پھر شرمگاہ کو دھونا. ٹھیک ہے, اب کچھ کو کہا الٹا کرتے, شرمگاہ سے پہلے بولتا میں, شرمگاہ کو دھونا سامنے پیچھے دونوں, اور کوئی بھی گندگی ہے اس کو بھی جسم سے دور کر دینا. تو کچھ فقہا بولتے ہیں آپ پہلے گندگی کو دور کریے پھر شرمگاہ کو دھوئیے. تو تھوڑا اللہ بدلی ہوتی ہے کچھ جگہوں پر, آپ دیکھ سکتے ہیں کتابوں میں الگ الگ اختلافات ملتے. تو آپ کو جو آسان ہے آپ کیجئے. شرمگاہ یہاں پر ہمارا پہلے شرمگاہ کو دھو لیجیے. تو اکثر تو پہلے ہم گندگی دور کر دیتے ہیں, بہتر اگر کسی کے واسطے وہ ہے تو عمل کر سکتے. پھر اب یہ قبل وضو ہو گیا, اب وضو کرنا ہے. جیسے آپ وضو کرتے ہیں ویسا وضو کیجئے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دوران غسل اگر ہوا خارج ہو گئی تو آپ سوچیں گے ٹوٹ گیا وضو. ٹھیک ہے, وضو یہ سنت ہے غسل کی. آپ چونکہ غسل کر رہے ہیں
تو اس میں اپنے آپ جو بھی اعضائے وضو ہیں، وضو کے جو باڈی پارٹس تھے جو آپ کو دھونا تھا، وہ تو اپنے آپ کچے ہونے والے ہیں، تو آپ کو پھر سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ شروع میں کر لیا، آپ سنت ادا ہو گئی، آپ بیچ میں ہوا خارج ہو گئی، ٹوٹ جا رہا وضو، تو آپ غسل کر رہے ہیں، آپ کو پھر سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ غسل کے درمیان کی بات ہے، غسل کے بعد اگر ٹوٹا تو پھر آپ کو وضو کرنا ہوگا، وہ تو ظاہری بات ہے آبویسلی، ٹھیک ہے۔ تو وضو کرنا، وضو کرنے کے بعد، وضو ہو گیا بھائی، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اب وضو کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہاں، تو آپ شروعات کریں گے performing wuzu first followed by pouring water over the entire body starting with the head for total of 3 times کہ اب یہاں پر امام شروع فرما رہے ہیں کہ سر سے شروع کریے بول رہے ہیں، پھر سیدھے ہاتھ سیدھے مونڈے پر پانی ڈالیے اور دائیں بائیں مونڈے پر ڈالیے 3 بار۔ تو یہاں پر جو ہے علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ سر سے شروع کرنا یا مونڈے سے شروع کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب سر سے جو شروع کرتے ہیں میرے خیال سے امام حسکفی فرمائے کچھ احادیث کی بنا پہ، لیکن جو علماء سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں وہ علماء فرماتے کہ چونکہ پانی اگر ٹھنڈا ہو سکتا تو سر پہ ڈائریکٹ ڈالنے سے کیا ہے انسان اچانک چونک جاتا، تو پہلے جلد پر ڈالیے آہستہ آہستہ، تو باڈی کیا ہے یوز ٹو ہوتی، اڈیپٹ کر لیتی، ٹھیک ہے۔ تو آپ چاہے تو سر سے بھی شروع کر سکتے ہیں، یہاں پر امام شماری سر سے فرما رہے، سر پہ 3 بار، یہاں پہ 3 بار، یہ ایک سنت ہے 3 بار دھونا۔ اور یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جب پانی استعمال کر رہے ہیں اس میں اسراف نہ ہو، کیونکہ غسل میں وہی چیزیں مکروہ ہے جو وضو میں بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اور جو مستحب ہے وہاں پر، جیسے وضو میں مستحب ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، نفل ہے نا تحیۃ الوضو، ویسے ہی غسل کے بعد بھی پڑھ سکتے علماء، کیونکہ دیکھیں کہ غسل کے کوئی زیادہ فضائل ملے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو علماء فرمائیں جو وضو کے فضائل ہیں وہی غسل کا بھی ہم ان کا اطلاق کر سکتے ہیں، اپلائی کر دیا اس پر۔ تو آپ وضو کر کے جو 2 رکعت پڑھتے ہیں غسل کر پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے وضو میں اسراف نہیں کرنا ہے، مکروہ تحریمی ہے، جتنا ضرورت ہے پانی اس سے زیادہ استعمال کرنا اسراف ہے، وضو میں غسل میں بھی ویسے ہی ہو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے ہم بات کیے تھے کہ 1 لیٹر یا اس کے آس پاس استعمال فرمایا کرتے تھے، اور جب غسل فرماتے تھے 3 لیٹر بہت ہو گیا، 5 تک چلیے، 5 لیٹر بہت ہو گیا، 3 سے 5 اس میں پورا غسل شریف ہو جاتا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کو غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ آج کیا ہو گیا، ہم کو پانی بہت آسانی سے میسر ہے، پرانے زمانے میں اتنا آسانی سے پانی نہیں ملتا تھا، اس لیے یہ مسائل ہیں۔ ہم دیکھیں گے نا آگے کہ کیا حکم ہے استنجا کا، سنت موقدہ استنجا، اگر کوئی فارغ ہوئے بڑی حاجت سے اجابت، کیا حکم ہے استنجا کا؟ استنجا کرنا ہے نا، کیا حکم ہے؟ فرض ہے نہیں ہے، سنت موقدہ ہے حنفیوں کے پاس۔ تو یہ احکام ایسے ہیں کیوں؟ کیونکہ پانی کی قلت تھی، آج ہم کو پانی بڑی آسانی سے میسر ہے، تو ہم بالکل کیا بولتے ہیں کفران نعمت کر کے بیٹھے ہیں، ذرا بھی اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس پانی نہیں ہوتا پینے کے لیے، ہمارے پاس پینے کے لیے کا بہانے کے لیے پانی ہے۔ تو ہم کو خیال رکھنا ہے کہ ہم اسراف نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا اسراف ہو گیا تو مکروہ تنزیہی ہے، ہم بات کیے تھے وضو میں، وہی سیم تھوڑا اسراف ہو گیا غلطی سے مکروہ تنزیہی کہلائے گا۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ اسراف کر رہے ہیں، زیادہ پانی استعمال کر رہے ہیں، تو پھر وہ اساعت کی طرف آئے گا، ٹھیک ہے۔ مکروہ تحریمی بھی ہو سکتا ہے، مکروہ تحریمی ہو جائے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پانی زیادہ استعمال ہو رہا، غلطی سے ہوا الگ بات، تنزیہی ہے، آپ کو پتہ ہے عمدن آپ زیادہ پانی استعمال کر رہے ہیں غسل میں، مکروہ تحریمی۔ اور آپ کو لیکن آپ کو فکر ہے کہ تھوڑا زیادہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن کیا کروں بھائی کر لے تو، لیکن آپ کو بالکل بھی کوئی فکر نہیں ہے پانی خرچ کرنے کی، اور آپ اس کو بالکل بہا رہے ہیں بے تحاشا بغیر سوچے سمجھے، تو ہم بات کیے تھے کہ وہ تبذیر کہلائے گا۔ تبذیر جو ہے بالکل بے تحاشا خرچ کرنا پانی یا کوئی بھی چیز، اسراف کے حد درجے مبالغہ، وہ تبذیر کہلاتا ہے، قرآن میں بھی ہے۔ ہاں اخوان الشیاطین، اللہ اکبر، کتنا خطرناک جملہ ہے۔ تو شیاطین کے بھائی ہیں
مبذرین تبدیل کرنے والے، تو بالکل حرام ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مکروہات. تو ویسے ہی آپ کیا کیا مکروہات ہے؟ اسراف دیکھ لیا ہم، اسراف مکروہ ہے، تبدیل نہیں پاس ہوگی اس میں. اور ذکر دعا کرنا برہنہ ہو کر، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. قبلے کی طرف منہ کرنا، وضو میں قبلہ کی طرف منہ کرنا مستحب نفل تھا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر کیونکہ انسان برہنہ ہوتا ہے اکثر، تو قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے. تو یہ 3 مکروہات ہیں: قبلہ، استقبال قبلہ، مکروہ اسراف، اور ذکر یا دعا کرنا، ٹھیک ہے. جو بھی کرنا دعا ذکر آپ بسم اللہ پڑھنا پہلے پڑھ لینا اگر آپ برہنہ مکمل ہونے والے ہیں. کیا ٹائم ہو رہا؟ ہو گیا. تو اگلے درس میں ہم غسل کے نواقض پر نظر ڈالیں گے. اس کا حال ہی میں قاعدہ کیا ہے اس کا؟ وضو کا قاعدہ کیا تھا؟ نجاست کا باہر نکلنا. وہ غسل کا کیا رہے گا؟ علت غسل کی کیا رہیں گی؟ جماع او انزال، ٹھیک ہے. جماع یعنی انگریزی میں انٹرکورس، ٹھیک ہے. اور انزال یعنی منی کا خارج ہونا، ٹھیک ہے. یا جماع ایجیکولیشن، منی کا خارج ہونا، یہ ہے علت وضو غسل کے توڑنے کی، ٹھیک ہے. تو ہم انشاءاللہ علت بیان ہو گئی. کیا بولیں گے یہاں پہ؟ حدث اکبر کے یہ 2 ہیں، ٹھیک ہے. چلیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونبی عاشر سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الحمد للہ رب العالمین.